أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کوئی ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہیں اڑا سکتی۔ شریعت نے مذاق اڑانے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کی دل آزاری ہوتی ہے، اور یہ دل آزاری کرنا کسی کی یہ حرام ہے۔ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ پیارے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بیت اللہ تیری طرف بہت ہے اللہ کے ہاں، لوگ تیری طرف سفر کرتے ہیں دور دور سے، تیری طرف ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، ادب کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو اس سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہے، وہ انسان ہے۔ کسی کا دل دکھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت نے مذاق کرنے کی بھی ایک حد رکھی ہے، وہ کل آپ کو میں نے بتائی ہے، کیونکہ جو مزاج اس کو اڑایا جاتا ہے اس کو اپنے سے کم درجہ سمجھنا یہ گناہ ہے۔ اللہ نے امیر بھی پیدا کیے ہیں، غریب بھی پیدا کیے، اگر امیر صاحب ہوتے پھر بھی یہ دنیا کا نظام نہ چلتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اب امیر ہے اس کی ڈرائیونگ کرنا، گھر کے کام کاج ہیں، کپڑے دھونا، استری کرنا، یہ کون کرتا؟ یا ویسے اگر مکان تیار کروانے ہوتے تو کوئی امیر کہتا جی فلاں آج آپ کمرہ تیار کرتے ہیں، اور اگر اللہ سارے ہی غریب بنا دیتا سب کو تو پھر بھی ایک دنیا کا نظام نہیں چلنا تھا۔ اللہ نے غریبوں کو پیدا کیا امیروں کے لیے، امیروں کو پیدا کیا غریبوں کے لیے، اب دونوں مل جل کر یہ انسان چل رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ نہیں دیکھنا یہ غریب ہے گورا یہ کالا ہے، بلکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے تمہاری جو برابری رکھی ہے، فوقیت ایک دوسرے کا درجہ دیا ہے بلندی کا، وہ نہ تو امیر اور غریب کی وجہ سے اور مالک کی وجہ سے ہے، یہ جو درجہ بلندی کا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو آپ سے زیادہ نیکی میں تقوی میں آگے ہوگا اللہ کے یہاں وہ زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کو ہمارے پیسے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ جو چاہتے ہیں ہمیں اللہ فرماتے ہیں کہ بس دل جو ہے متقی والا لے کے آؤ، پھر میرے ہاں آپ کا کچھ درجہ ہے۔ اور اگر ہم گناہ لے کے گئے، نیکی نہ لے کے گئے تو اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اس دل کو سنوار کر گئے اس دنیا کے اندر نیکیاں لے کر گئے تو پھر اللہ کے ہماری بہت عزت ہے، اللہ ہمیں پھر انعامات سے نوازے گا، جنت بھی دے گا، پھر جنت کے ساتھ ساتھ حوریں، جنت کے میوے جات، اور جنت کے اندر سب سے جو بڑی نعمت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے۔ یہاں ایک کوئی کہہ رہا ہوتا نا بھی میں نے یار فلاں سے سلام لیا، فلاں سے میں ملا ہوں، میں فلاں کو چاہتا ہوں، لیکن اس دن سب سے بڑی جو مسلمانوں کی اور جنت والوں کی چاہت ہوگی وہ یہی ہوگی کہ اللہ کا دیدار ہو جائے، اور اللہ کا دیدار ہم جب ایک دفعہ کریں گے 70-100 سال گزر جائیں گے، اللہ کہیں گے جاؤ بھائی اپنے گھروں میں جاؤ، جاؤ اپنے محلات میں جاؤ، وہ کہیں گے اللہ کس طرح ہم جائیں ہم آپ کو چھوڑ کر، ہم تو ابھی آپ کا دیدار کیا، اللہ کہے گا نہیں 70 سال گزر گئے میرے دیدار کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک دن جمعے کا دن غالباً فرمائیں گے کہ جمعے کے جمعے دن سب مسلمانوں کو، سب جنت والوں کو میرا دیدار کروایا جائے گا، جاؤ اپنے گھروں میں مزے سے رہو۔ تو یہ اللہ نے ہمیں ایک مہلت دی ہے، جس طرح طالب علم کو چند
دین کے لیے مہلت ہوتی ہے، امتحان کی تیاری ہوتی ہے. ایک دن ہمارا بھی آئے گا، ہمارا بھی امتحان ہوگا. جو پاس ہو گیا وہ خوشی خوشی سے جنت میں جائے گا، اور جو نعوذ باللہ اللہ کو ناراض کر کے گیا، اللہ کی نہ مان کے گیا، جس طرح پھر بچہ ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے، گھر جاتے ہی رونے لگ جاتا ہے، دوستوں میں روتا ہے. تو ایسے ہی قیامت والے دن جب حساب کتاب ہوگا اس دن ہمیں اس نیکی کا احساس ہوگا. اس وقت پتہ چلے گا کہ نیکی کیا چیز ہے. چھوٹی سی چھوٹی نیکی جب دیکھتے نہ چھوڑ دیتے ہیں، مثلا ہم راستے میں آ رہے تھے، کسی کو راستے میں بٹھا لیا تو یہ نیکی ہے. اس دن ہم سوچے کہ یار میرے پاس اس طرح کے بڑے موقع آئے تھے. تو ایسے چھوٹے چھوٹے نیکیاں چھوٹی چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہیں دینی چاہیے. اور فرماتے ہیں کہ گناہ بھی اسی طرح چھوٹا گناہ سمجھ کر لینا نہیں چاہیے. یہ بڑھتے بڑھتے قیامت والے دن یہ بہت بڑے ہو جائیں گے، نیکیاں بھی اور گناہ بھی. گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیاں کرنی ہے. تو ہمارا موضوع کیا ہے کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا. ایسا مذاق جس سے اگلے کو دل سے تکلیف ہو. ہاں ویسے مذاق کر سکتے ہیں جس میں اگلے کی داری ایسے ہم مذاق کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے رحمان الرحمن اللہ، ہم سب مسلمانوں کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب مسلمانوں کے حالات کو درست فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے ملک کے پاکستان سے بے حیائی کو ختم فرما دیجیے. یا اللہ نوجوان نسل کو سب کو حیا والی زندگی گزارنے والا بنا دیجیے. یا اللہ سب کو، یا اللہ سب کی آنکھوں میں حیا عطا فرما دیجیے. یا اللہ سب بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، پروردگار عالم یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی توفیق سے، اپنے فضل و کرم سے نیک بنا دیجیے. ہمارے ماں باپ بہن بھائی سب کو نیک بنا دیجیے. اے میرے مولا، آپ کا ہم پر فضل ہے، احسان ہے، آپ کی توفیق ہے یہاں ہم یا اللہ آپ کو یاد کریں، آپ کا قرآن پڑھیں میرے مولا. یا اللہ ہم آپ سے آپ کی اور زیادہ مدد چاہتے ہیں میرے مولا. شیطان نفس کے حوالے میں کبھی نہ فرمانا. اے میرے مولا مدد و نصرت فرما دیجیے. اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، یا اللہ ان بچوں کی براہ راست تربیت فرما دیجیے. یا اللہ ان کو ماں باپ کا شاد کرام کا ادب کرنے والا بنا دیجیے، اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دیجیے. اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، ان سب بچوں کو یا اللہ ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. ان کو 5 وقت کا نمازی بنا دیجیے. یا اللہ ان بچوں کو مسجد آباد کرنے والا بنا دیجیے. اے میرے مولا، اے کریم اللہ، رحیم اللہ، اے حنان اللہ، ہمارے دل کی سیاہیوں کو ختم فرما. اپنے ذکر کا، اپنے قرآن پاک کا نور ہمارے دلوں میں اتار دیجیے. یا اللہ نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجیے. اے کریم اللہ، رحمت اللہ، ہمارے دل کی سستیوں کو دور فرما، اپنے ذکر کرنے والا بنا میرے مولا. اے کریم اللہ، بچوں کا سالانہ امتحان قریب آ رہا ہے میرے مولا. جن بچوں نے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، وقت ضائع کرنے سے محفوظ بتا دیجیے. اے میرے مولا سب بچوں کو اعلیٰ نمبروں کے اندر کامیابی کامرانی نصیب فرما دیجیے. اے رحیم اللہ، کریم اللہ، پروردگار عالم، جہاں کے بھی بیمار ہیں، ہسپتالوں کے اندر ہیں، گھروں کے اندر ہیں، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے. صحت اور عافیت اور اطاعت والی عبادت والی لمبی زندگی نصیب فرما دیجیے.
یا میرے مولا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی ایمان والے آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما دیجیے یا اللہ بچے کے والدین نصیب بہن بھائی سے عزیز اقارب نصیب رشتہ داروں سے دوست احباب نصیب ہم سب کے والدین نصیبوں کی فتنے سے ڈر یا اللہ سب کی بخشش فرما دیجیے سب پر اپنی رحمت اور معاملہ فرما دیجیے یا میرے مولا ہمارا ہو گیا رحمہ جو میری ماں سے پیدا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم وعلى